شاید آپ نے یہ جملہ سنا ہو کہ اس ماڈرنزم نے بڑی تباہی کی ہے۔ یہ جدت ماڈرن ٹیکنالوجیز میں پروگریس اور ترقی انسانیت کی دشمن ہے۔ کیا آپ نے اس بات کو سمجھا کہ آخر اتنی زبردست انوویشنز، ایجادات دینے والی تہذیب کیوں انسانیت کی دشمن ہے؟ وہ انسانیت کو کیسے تباہ کر سکتی ہے؟ آئیے آج ہم آپ کو آسان انداز میں بتاتے ہیں کہ انسان کس طرح خود اپنی تباہی کا سامان پیدا کر رہا ہے، اور ہر روز وہ ایک ڈسٹوپین فیوچر یعنی ظالمانہ تاریک مستقبل کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مغربی تہذیب کے غلبے کے بعد سے پوری دنیا تیزی سے ایک گلوبلائزیشن کی صورت میں ٹوٹیلیٹیرین رجیم بنتی جا رہی ہے، یعنی ایک مطلق العنان ریاست، یعنی ایک ایسی ریاست یا نظام جہاں ایک گروہ مکمل طاقت اور کنٹرول رکھتا ہے، جس نے لوگوں کی آزادی کو محدود کر دیا ہے۔ یہ عالمی نظام یا جدید ریاست اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے جبر، نگرانی اور پروپیگنڈا کا استعمال کرتی چلی جا رہی ہے۔ انسانیت ایک جابرانہ نظام کے تحت دبتی جا رہی ہے، گویا ساری انسانیت ایک نظام کی غلام بنتی جا رہی ہے۔ یہ نظام ٹیکنالوجی کا ایک جبر نافذ کرتا ہے جو انسان کو بھی صرف ایک مشینی پرزے کی طرح ٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن اس غلامی کے باوجود حکمران طبقہ اپنے بنائے گئے نظام، میڈیا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کو اس دھوکے میں اس حد تک مبتلا کر چکا ہے کہ وہ اپنی غلامی کو آزادی، خوشی اور سکون سمجھ رہے ہیں۔ لیکن افسوس، زیادہ تر لوگ اس نظام سے پیدا ہونے والے نتائج سے بے خبر ہیں، جو بالآخر انسانیت کا وجود ہی ختم کر دے گا، اور وجہ یہ ہوگی کہ ٹیکنالوجی انسانی جسم اور دماغ دونوں کو آبسلیٹ یعنی فرسودہ کر دے گی۔ انسانوں کے بجائے دنیا میں روبوٹ، اینڈرائڈ اور مشینی جسم میں انسانی انٹیلیجنس والے سائبر انسان رہ جائیں گے۔ اب یہ صرف فکشن یا کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، بلکہ آج کی جدید نظام کے نظریات دنیا کو اسی تباہی کی جانب تیزی سے لے جا رہے ہیں۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب اور اس سے پیدا ہوئے نظام کیپٹلزم اور لبرلزم کس طرح انسانیت کو تباہی کی جانب لے جا رہے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موجودہ جدید دور میں انسان تاریخ کے کسی بھی وقت سے بہتر حالت میں ہے، کیونکہ انسانیت مسلسل پروگریس یعنی ترقی کر رہی ہے۔ کانسٹنٹ اکنامک گروتھ، کانسٹنٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، کانسٹنٹ مورل پروگریس، مسلسل اقتصادی، ٹیکنالوجی اور اخلاقی ترقی، بس ترقی ترقی، پروگریس ہی پروگریس ہو رہی ہے، کیونکہ انسانیت نئے ہیومن رائٹس اور فریڈم، آزادی کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے، اور اس کے نئے نئے پہلو مسلسل دریافت کرتی چلی جا رہی ہے۔ جدید سوشل جسٹس کی موومنٹ میں یہ تمام دعوے سب سے آگے آگے نظر آتے ہیں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں انسان کے لیے آج کی دنیا سے زیادہ بہتر وقت اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ آئیے ذرا ویسٹرن ترقی یافتہ ملک جیسے امریکہ کے کیپٹلسٹ لبرل معاشرے کے ایک ماڈرن انسان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جسے ہمارے یہاں آئیڈیلائز کیا جاتا ہے۔ ماڈرن ورلڈ جیسے امریکہ میں آج کا ماڈرن ہیومن بینگ یعنی جدید انسان اپنی پیدائش سے لے کر موت تک کسی نہ کسی انسٹیٹیوٹ، ادارے کا محتاج بن چکا ہے۔ وہ ایک انسٹیٹیوٹ، ادارے میں پیدا ہوتا ہے جو ریاست چلاتی ہے، جسے ہاسپٹل کہتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے، میڈیکل پروفیشنلز اسے پکڑ کر فوراً چیک اپ کرتے ہیں، ناپتے ہیں، تولتے ہیں، ویکسین لگاتے ہیں۔ ایک دو دن کے بعد وہ اس انسٹیٹیوشن، ادارے سے نکلتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کی ماں تو ایک اسٹرانگ، انڈیپینڈنٹ، مضبوط، آزاد عورت ہے، جسے کمانا بھی ہے، آگے بڑھنا ہے، انت تک محنت کرنی ہے تاکہ اچھے سے اچھے گزر بسر کر سکے۔
اعداد و شمار کے مطابق ویسٹ یعنی مغرب میں زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ سنگل ماں ہوگی، یعنی وہ شادی شدہ نہیں ہوگی۔ جب شوہر نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ دادا دادی اور اس کی طرف کے دوسرے رشتہ دار بھی نہیں ہوں گے۔ اب ایسے میں پیدا ہونے والے بچے کو سنبھالے گا کون؟ ماں کو تو کام پر جانا ہے۔ عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ اگر کام کر کے $10,000 کمائے جا سکتے ہیں اور بچے کے ڈے کیئر کی فیس $1,500 ہے تو $8,500 تو بچائے جا سکتے ہیں۔ بچے کی پرورش کی خاطر اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگانا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ اب بچے کو وہ جمع کرائے گی ڈے کیئر میں، یعنی ایک اور انسٹیٹیوٹ ادارے میں۔ وہاں وہ بچہ پورا دن مزید پروفیشنلز کے درمیان رہتا ہے۔ 4 سال کی عمر میں اسے ایک دوسرے انسٹیٹیوٹ یعنی ادارے میں منتقل کر دیا جاتا ہے جس کا نام ہے اسکول، جہاں مزید پروفیشنلز یقینی بناتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے 8 گھنٹے روزانہ ایجوکیشن حاصل کرے۔ اسکول میں اسے ہر ہفتے 40 گھنٹے کم از کم ریاست کے طے شدہ کریکلم کو پڑھایا جائے گا۔ اس نصاب کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچہ ایک اوبیڈینٹ سٹیزن، فرما بردار شہری بنے اور ایک تابعدار کنزیومر یعنی صارف بنے۔ اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے انسٹیٹیوٹ یعنی ادارے میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہے کالج۔ یہ ادارہ اسے مخصوص ایجوکیشن دیتا ہے تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو سٹیزن یعنی پیداوار میں اضافہ کرنے والا شہری بنے اور جو نظریات اسے دیے جا رہے ہیں اس پر مکمل ایمان رکھے۔ گریجویشن مکمل ہونے کے بعد اسے اس بات کی بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ اسے ایک نوکری جاب ڈھونڈنی ہے تاکہ ہزاروں ڈالر کا وہ ایجوکیشن لون واپس کر سکے جو اس نے ایجوکیشن کے وقت ریاست سے لیا تھا۔ اگر اسے اپنی فیلڈ میں نوکری نہیں ملتی تو اسے ہمیشہ لو ویج یعنی کم سے کم اجرت پر کوئی عام سا محنت مزدوری کا کام کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ماڈرن معنی میں خوش قسمت ہوا تو وہ کسی بڑی کمپنی میں کارپوریٹ ریٹ ریس یعنی چوہوں کی دوڑ میں لگ جائے گا اور اپنے ایک ویج سلیو یعنی تنخواہ دار غلام ہونے پر فخر کرے گا۔ اپنی اس شناخت کو بحال رکھنے کے لیے روزانہ وہ مشقت کرے گا، وقت کی پابندی کے ساتھ کام پر جائے گا، ایک ہفتے میں کم از کم 40 گھنٹے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے گا۔ کمپنی اسے تنخواہ کے عوض پورا نچوڑ لے گی۔ یہ شخص جب گھر واپس آتا ہے تو اتنا تھکا ہوا ہے کہ اب مزید کچھ نہیں کر سکتا، صرف کھانا آرڈر کرتا ہے اور ریلیکس کے لیے نیٹ فلکس دیکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، یہ وہی بچہ ہے جو جدید نظام میں پیدا ہوا تھا، جو شروع سے اداروں کے درمیان جی رہا ہے۔ نیٹ فلکس بھی ایک انسٹیٹیوٹ، ایک ادارہ ہے جو تفریح کے فریب سے ایسے انسانوں کو ریلیکس کرنے کے لیے پیسہ کماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے نظریات کو نظام کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بدلتا بھی جاتا ہے۔ پھر یہ جدید انسان جب کچھ پیسے کما لے تو شاید وہ شادی کرے، شاید 1 یا 2 بچے ہوں، لیکن ذرا سوچیں کہ اس جدید انسان کا مقصد کیا ہے؟ ایک ادارے سے نکل کر دوسرے ادارے میں پھنستا ہے۔ کیا جدید انسان اس ادارتی نظام کا غلام نہیں لگتا؟ آج کا جدید انسان اپنی زندگی کے زیادہ تر جاگتے لمحات اپنی ادارہ جاتی دنیا کی قید میں گزارتا ہے۔ اس طرح وہ 40 سال تک کام کرتا ہے اور پھر ریٹائرمنٹ کے لیے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ مغربی جدید معاشروں میں اس عمر تک زیادہ تر افراد کے درمیان 1-2 بار طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بچے اسے چھوڑ کر کب کے اپنی زندگی کے چکی میں جا چکے ہیں۔ اسے اپنی زندگی کے آخری لمحات اکیلے گزارنے پڑتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤس، سینئر سٹیزن ہوم یا شاید کسی نرسنگ ہوم میں۔ یہ اس کی زندگی کا شاید آخری ادارہ، انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے۔ اس طرح پیدائش سے لے کر موت تک اس کی زندگی کے تقریباً ہر لمحے پر ریاست یا کارپوریٹ ادارے کا قبضہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اولڈ ایج ہوم نہیں جاتا اور اکیلا ہی اپنے گھر میں زندگی گزارتا ہے اور پھر اپنے اپارٹمنٹ میں اسے موت آ جاتی ہے تو کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اس کا کوئی خاندان نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، نہ کوئی اس کا خیال رکھنے والا ہے، نہ کوئی اس کے دکھ سکھ سننے والا ہے۔ یعنی موت کی خبر لاش کی بدبو کی وجہ سے اگر مل بھی جاتی ہے
تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن مزید اداروں کی کمائی کا ذریعہ ضرور بن جاتا ہے۔ جب اس کی سڑتی ہوئی لاش کی بدبو اس کے اپارٹمنٹ کے کوریڈور میں پھیل جاتی ہے تو پھر ایک ادارے یعنی فیونرل سروس کو بلانا پڑتا ہے تاکہ بدبودار باقیات کو ٹھکانے لگایا جا سکے۔ یہ افسوسناک زندگی امریکہ میں تو عام سی بات ہے، بلکہ یہ معمول ہے، یہ ایک تسلیم شدہ ماڈل ہے، بلکہ یہ ایک منطقی نتیجہ ہے، ایک مٹیریلسٹک مادی اور پروگریسو ترقی پسند نظریے کا نتیجہ۔ مٹیریلسٹک مادی نظریے کے مطابق کسی آخرت یا پردہ غیب میں موجود جنت سے تو حقیقی خوشی نہیں ملتی۔ مادیت کی نگاہ میں یہ زندگی سب کچھ ہے اور مادی جسم ہی واحد حقیقت ہے، لہٰذا زندگی کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ جسمانی لذتوں کا حصول اور تکلیف و محنت کو کم سے کم کرنا۔ اس مٹیریلزم اور کنزیومرزم کے فلسفے کے مطابق خوشی کو میکسیمائز یعنی زیادہ سے زیادہ کرنے اور محنت کو منیمائز یعنی کم سے کم کرنے کا بہترین طریقہ اور شاید واحد طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو مزید اشیاء یعنی چیزیں، ٹیکنالوجی اور خدمات یعنی سروسز فراہم کی جائیں۔ لوگوں کو زیادہ اچھا مزیدار کھانا، زیادہ تفریح، زیادہ آلات دیے جائیں، گیجٹس دیے جائیں، زیادہ ٹیکنالوجی اور خود کار نظام بنائے جائیں جو زندگی کو زیادہ آسان کریں اور آرام دہ بنا دیں۔ زیادہ زیادہ زیادہ، سب کچھ بہت زیادہ۔ جتنی زیادہ اشیاء اور خدمات، سروسز لوگوں کے پاس ہوں گی، لوگ اتنے زیادہ خوش اور آزاد ہوں گے۔ چلیں ایک جائزہ لیتے ہیں۔ جدید نظام کے آغاز میں پہلے سادہ گاڑیاں تھیں، اس کے بعد گاڑیاں زیادہ جدید ہو گئیں، پاور اسٹیئرنگ آ گیا، اور پھر اس کے بعد ایئر بیگز، بلوٹوتھ، جی پی ایس آ گیا، پھر ہائیبرڈ کارز اور پھر الیکٹرک کارز۔ پروگریسو اور ترقی کا یہ سلسلہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچا کہ اب ڈرائیور لیس کارز آ چکی ہیں، لیکن پروگریس اور ترقی چلتی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایک کبھی نہ رکنے والی دوڑ ہے۔ مصنوعات بہتر اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں بنائی جاتی ہیں، اسی کو پیداواری صلاحیت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی ترقی ہے، پروگریس ہے۔ کلاسیکل لبرل مفکرین اور ابتدائی ماہرین اقتصادیات جیسے جان لاک، جان اسٹارٹ مل، جیریمی بینتھن، ایڈم اسمتھ، یہ سب ترقی پسند تھے۔ یہ سب اس بات پر متفق تھے کہ انسانی خوشی کا تعلق زیادہ اشیاء، زیادہ چیزوں اور خدمات، سروسز سے ہے، اور زیادہ خدمات بالآخر انسانی فریڈم، آزادی، ایکولیٹی، برابری اور بالآخر یوٹوپیا یعنی خیالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ دوسری جانب سوشلسٹ، کمیونسٹ مفکرین بھی کیپٹلسٹ فلاسفرز سے مختلف نہیں تھے۔ حقیقت میں کمیونزم بھی کیپٹلزم کی طرح ہی ایک مٹیریلسٹک آئیڈیالوجی ہے، مادی فلسفہ ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ انسانی خوشی اور آزادی صرف زیادہ اشیاء اور سروسز، خدمات کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ کمیونسٹ صرف اس بات پر اختلاف کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اشیاء اور خدمات حاصل اور تقسیم کی جائیں، لیکن بنیادی مادی سوچ یعنی مٹیریلسٹک سوچ ایک جیسی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مسلسل چیزوں کا استعمال آزادی، فریڈم اور خوشی کی طرف لے جاتا ہے؟ کچھ اینگل سے یہ بالکل کہا جا سکتا ہے، اور خوشی کو کنزیومرزم یعنی صارفیت کی اصطلاحات میں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے غذا، گھر، زندگی کی بنیادی ضروریات، لیکن ہر انسانی خوشی مصنوعات پر منحصر نہیں ہوتی۔ جیسے وہ خوشی جو محبت بھرے اور پرعزم رشتے سے ملتی ہے جو ایک شادی شدہ جوڑے کو حاصل ہوتی ہے، وہ خوشی جو ایک محبت کرنے والے خاندان اور وفادار بچوں کے ساتھ بڑھاپے میں ملتی ہے، وہ خوشی جو دوسرے انسانوں کے ساتھ کسی اعلیٰ مقصد کی جستجو میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ گہری خوشیاں صرف زبان کے چٹخارے، جسمانی لذتوں اور چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ماڈرن ورلڈ کے ماڈرن نظام نے کنزیومر اکنامکس کے ذریعے ان تمام قدرتی اور فطری خوشیوں اور تعلقات کو ختم کر کے ایک متبادل انسان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اس کے یہاں ہر خوشی خریدی جا سکتی ہے،
اس لیے خود کو کسی رشتے، تعلق، ذمہ داری میں باندھنا عقل مندی نہیں ہے بلکہ ایک بوجھ ہے۔ اس بوجھ کو اتار پھینکنے کے لیے کنزیومرزم بہت کچھ آفر کرتا ہے اور اسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ جب آپ آن لائن فحش مواد کے ذریعے یا عارضی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر کے ذریعے اپنی جنسی خواہش کو مسلسل پورا کر سکتے ہیں تو پھر شادی کی ذمہ داریوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے بچوں کو خود پالنے کی ذمہ داری کیوں اٹھائیں جب ڈے کیئر کی سہولیات اتنی آسانی سے دستیاب ہیں؟ بچوں کو ڈے کیئر میں داخل کر کے آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں، کیریئر بنا سکتے ہیں، تو بچوں کی خاطر اپنی کمائی کو کمپرومائز کیوں کریں؟ جب مصنوعات اور خدمات سے ہر خوشی مل سکتی ہے تو دل کے اطمینان کے لیے خدا کی عبادت اور دین کے لیے محنت کرنے والوں کے ساتھ جڑنے کی ذمہ داری آخر کیوں لیں؟ جب فریڈم، آزادی ہی کی طلب تھی اور ماڈرن ورلڈ آزادی ہی دے رہی ہے تو مذہب کی پابندیوں، حلال اور حرام، فرائض اور واجبات کی ذمہ داریاں آخر کیوں اٹھائیں؟ جب ہاتھ میں موجود موبائل اسکرین پر ہی سوشل میڈیا کے موٹیویشنل اسپیکر یا خود ساختہ اسپریچول گرو بغیر کسی مجاہدے، بغیر پرہیزگاری، بغیر گناہوں کو چھوڑے، بغیر کردار سازی کیے، تزکیہ نفس کیے ایک جعلی روحانیت کے حصول کے گر بتا سکتے ہیں تو پھر نفس پر قابو پانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب فیل گڈ کے خوبصورت الفاظ سے خود کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو حقیقت کی تلاش کی ضرورت ہی کہاں باقی رہ جاتی ہے؟ لیکن اتنا کچھ حاصل ہونے کے باوجود ماڈرن ورلڈ کا جدید انسان خوش نہیں ہے، اس لیے کیونکہ وہ ان بنیادی چیزوں سے کٹا ہوا ہے جو اسے سکون، اطمینان اور سچی خوشی کے ساتھ جینے کے قابل بناتی ہے۔ انسانی دماغ فطری طور پر مصنوعات کا رد کرتا ہے کیونکہ وہ فطری طور پر جانتا ہے کہ حقیقی اور مصنوعی میں کچھ فرق ہے۔ کنزیومرزم خوشی کے نام پر جدید انسان کو جو زندگی آفر کر رہا ہے اس کا اصل نتیجہ سیڈنس یعنی غم کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، جسے سمجھنا بہت ہی آسان ہے۔ کنزیومر ٹیکنالوجی نے فطری سماج میں دخل اندازی کر کے ایک جدید معاشرہ بنایا۔ یہ معاشرہ بہت زیادہ تقسیم شدہ ہے، زیادہ خود غرض ہے۔ اس کے نتیجے میں جدید معاشرے کا جدید انسان زیادہ تنہا، زیادہ مایوس ہے، زیادہ ناخوش ہے اور ان تمام چیزوں سے زیادہ دور ہے جو زندگی کو حقیقی مسرت بخشتی ہیں۔ ایسی صورت میں جدید انسان اپنی سیڈنس، اپنے غم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ کنزیومرزم نے سیڈنس چھپانے کے لیے، غم چھپانے کے لیے بھی ایک انڈسٹری کھڑی کر دی ہے۔ غمگین اور بور انسان اسی صورت میں خود کو زندہ رکھ پاتا ہے جب وہ کلبز میں جائے، نشہ کرے، شراب پیے، پین کلرز لے، اینٹی ڈپریسنٹ کا استعمال کرے۔ ظاہر ہے اس کے لیے مزید پیسہ چاہیے کیونکہ یہ کنزیومر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں۔ کنزیومرزم کیونکہ فطرت کا دشمن ہے اس لیے اتنا کچھ پرووائڈ کرنے کے بعد بھی ماڈرن ورلڈ کے شاہکار ممالک میں ہر سال خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، سوئسائڈ ہو رہی ہیں۔ ہر سال منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہونے والی اموات بڑھ رہی ہیں۔ ہر سال جنسی اور دیگر جرائم میں بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ سیڈنس، یہ غم، یہ کیفیت بے حد عجیب اور منفرد ہے۔ اس کا ایک دلچسپ بلکہ عبرتناک پہلو وہ ہے جسے ہیپینس انکم پیراڈاکس کہا جاتا ہے۔ جب سے جدید معاشرہ وجود میں آیا اور وہاں بسنے والے انسان نے دولت، مصنوعات اور سہولتوں کو خوشی کا حقیقی ذریعہ مان لیا تو اس نے خوشی جیسے قلبی و ذہنی کیفیت کو مادے کی طرح ناپنا اور جانچنا شروع کر دیا۔ 1970 میں ماہر معیشت رچرڈ اسٹالن نے اپنی تحقیق میں ہیپینس انکم پیراڈاکس یعنی خوشی اور انکم میں تضاد کے الجھاؤ کو واضح کیا، جس کے مطابق آمدنی میں ایک حد تک اضافہ خوشی کو وقتی طور پر بڑھاتا ہے، لیکن زیادہ آمدنی اس کی خوشی میں مسلسل اضافے کا باعث نہیں بنتی۔ یہی تحقیق دنیا کے درجنوں ممالک میں کی گئی اور خوشی اور آمدنی کی سطح کو طویل عرصے تک ٹریک کیا گیا۔
تو یہ بات سامنے آئی کہ زیادہ مادی دولت زیادہ خوشی کے برابر نہیں ہوتی۔ کچھ دیگر ریسرچز نے بھی اس سے زیادہ تاریخ تصویر پیش کی ہے۔ ان کے مطابق جب بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں تو خوشی اپنا معیار بدل لیتی ہے۔ اب انسان اپنی ضروریات پورا ہونے سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ خوشی اس پر منحصر ہوتی ہے کہ اس کا سماجی رتبہ کیا ہے، اس کے مقابلے میں کتنے لوگ اس سے زیادہ امیر یا غریب ہیں۔ اگر اس انسان کے سماج میں زیادہ لوگ اس سے زیادہ امیر ہوتے ہیں تو وہ سیڈنس یعنی غم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ دولت میں کمپٹیشن یعنی تقابل یا مسابقت لوگوں کی خوشی کے لیول پر اہم اثر ڈالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک کروڑ پتی انسان کے سماجی حلقے میں کچھ ارب پتی افراد شامل ہوں تو بہت زیادہ سیڈنس میں وہ شخص مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر ایک ارب پتی انسان کے سوشل سرکل میں کچھ خرب پتی افراد موجود ہوں تو وہ اب ارب پتی اپنے آپ کو غریب محسوس کرنے لگتا ہے اور وہ پھر غمگین رہنے لگتا ہے۔ خوشی کو ناپنے کا یہ الجھاؤ یعنی ہیپینس انکم پیراڈاکس بتاتا ہے کہ اصل تضاد کیا ہے۔ تضاد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی دولت میں مسلسل اضافہ کر سکتا ہے لیکن اس کے ارد گرد سماج میں دیگر لوگوں کی دولت اس کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ پہلے شخص کی خوشی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس رجحان کو ریلیٹیو انکم ہائپوتھیسس کہا جاتا ہے۔ ریلیٹیو انکم ہائپوتھیسس سے محققین نے پتہ لگایا ہے کہ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جو لوگ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں وہ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں، ان کی خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور وہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ یہ رجحان جانوروں کی دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں کا سماجی رتبہ کم ہوتا ہے وہ زیادہ ڈپریشن، تناؤ، شکوک و شبہات اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ خوشی کو معاشی حیثیت کے ساتھ جوڑ دینے کا انسانی سماج پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اگر خوشی جیسے قلبی جذبے کو معیشت کے ساتھ ریلیٹیو یعنی نسبتی بنا کر نتھی کر دیا جائے تو جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ یہ ہوگا کہ مسلسل بڑھتی ہوئی جدید معیشت خوشی سے زیادہ مایوسی کا سبب بنے گی۔ بالکل یہی بات تحقیقات سے ثابت ہو چکی ہے۔ اب ایک نظر اس ڈیٹا پر ڈالیں اور اندازہ لگائیں کہ دولت کی ایسی تقسیم کے ساتھ انسان کی خوشی کا انحصار دولت کے بڑھنے پر ہوگا اور دوسروں کی دولت کے بڑھنے سے انسان ناخوش ہوگا تو اصل میں دنیا میں خوشی کتنی باقی رہ جائے گی؟ صرف اس بڑھتی ہوئی دولت کے فرق کو دیکھ لیں، جہاں دنیا کی 1% آبادی دنیا کی 50% دولت کی مالک ہے۔ ماڈرن ورلڈ میں امیر اور غریب کا یہ بڑھتا ہوا فرق بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماڈرن ورلڈ میں جتنا غم، جتنی ناخوشی، تنہائی اور ڈپریشن ہے اتنا انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہا۔ یہ ہے ریلیٹیو انکم ہائپوتھیسس کا رزلٹ، جہاں اگر خوشی کا تعلق دولت کے بڑھنے سے ہوگا تو نتیجہ صرف غم ہی نکلے گا، کیونکہ دنیا کے 1% لوگوں کی دولت باقی 99% انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے 99% انسان تو غمگین ہی ہو سکتے ہیں۔ ماڈرن ورلڈ کی پیدا کردہ اس ناخوشی کے زخم پر نمک چھڑکنے کے لیے ایک اور ٹیکنالوجی موجود ہے، اس کا نام ہے میڈیا۔ مین اسٹریم میڈیا ہو یا آج کل کا سوشل میڈیا، دونوں ہی انسان کی مایوسی اور ڈپریشن بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ خواہشات کے پیدا کردہ زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں، اور وہ اس طرح کے امیر اور مشہور لوگوں کی زندگی انتہائی تفصیل کے ساتھ دکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے باقی 99% لوگوں کے ذہنوں میں محرومی کا احساس مزید بڑھتا ہے۔ اس سے عالمی سطح پر عدم اطمینان، بے سکونی اور ڈپریشن میں
اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ تضاد کتنا عجیب ہے۔ گزشتہ صدی کے دوران دنیا میں لوگوں کی دولت حقیقی معنی میں بڑھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی مجموعی خوشی میں واضح کمی آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی نسبت زیادہ امیر لوگوں کو دیکھ دیکھ کر خود کو ان کے مقابلے میں غریب محسوس کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ماضی میں کولونائزیشن کے تحت دنیا پر سرمایہ دارانہ نظام مسلط کیا گیا، جس کی وجہ سے مسلم دنیا اور ترقی پذیر ممالک میں دولت کی آمد و رفت بڑھی، اور آج جتنی دولت ان ممالک میں موجود ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ اس کے باوجود ان کی دولت مغربی ممالک کی نسبت کم ہے، اس لیے وہ خود کو زیادہ غریب اور کم خوش محسوس کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امیر ممالک اور غریب ممالک کی اس بے توازن امبیلنس دولت کی تقسیم برابری ایکولیٹی کی سطح پر نہیں ہو سکتی؟ کیا دولت کا یہ فرق ختم ہو سکتا ہے؟ کیا عالمی سرمایہ دارانہ معیشت ہر ایک کو منصفانہ دولت کی تقسیم کے لیے میدان فراہم نہیں کر سکتی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ مغربی مفکرین جیسے ایمانوئل والرسٹائن اور تھامس پیکیٹی نے خود اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ لبرل سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی ڈھانچہ کبھی عدم مساوات کو ختم نہیں کرتا۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ دولت کی غیر مساوی تقسیم ہی کرتا ہے۔ یہ عدم مساوات پیدا ہوتی ہے کیپٹلزم کی انسٹیٹیوشنلائزیشن سے، سرمایہ دارانہ ادارتی صف بندی سے، ادارتی پالیسیوں سے اور معاشرتی اسٹرکچر کی وجہ سے، جس میں دولت، مواقع، اپورچونیٹیز اور مراعات ایک خاص طبقے کے ہاتھوں میں مقید رہتی ہیں جو ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور اسی لیے دولت کا سب سے بڑا حصہ ان کے پاس ہی چل کر آتا ہے۔ اس چیز کا ثبوت خود یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی 1% آبادی دنیا کی 50% دولت کی مالک ہے، اور دولت کا یہ فرق مستقل بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ مغربی ممالک کا کنٹرول ہے، جو دنیا کے مختلف خطوں میں کہیں جنگ اور قبضے کی صورت میں اور کہیں سیاسی و تجارتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر قائم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی مغرب کی دولت کے بے تحاشا اضافے کی اصل وجہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں یا علم نہیں ہے، بلکہ سرمایہ دارانہ نظام کا کنٹرول ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دولت کی تقسیم ہمیشہ غیر منصفانہ رہے گی، اور کوئی بھی ملک مغرب کے برابر دولت مند نہیں ہو سکے گا۔ یہ عدم مساوات کیپٹلزم کے بلو پرنٹ کا حصہ ہے، اور بلو پرنٹ اسے کہا جاتا ہے جس پر پوری عمارت کھڑی کی جاتی ہے، یعنی پلان کا سب سے بنیادی حصہ ہے۔ مغرب کے پاس آج باقی دنیا سے زیادہ دولت کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب ایمانوئل والرسٹائن نے دیا ہے۔ ان کا اشارہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا انقلاب کیونکہ مغرب میں شروع ہوا تھا، اس لیے مغرب ابتدا ہی میں دنیا بھر سے سرمایہ سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ جمع ہونے والے سرمایہ کو مزید ریسرچ، تحقیق اور ترقی میں کام آنے والے ذرائع پر خرچ کیا گیا۔ اس طرح مغرب کی مادی ترقی دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ تیزی سے بڑھی۔ اس نے زیادہ جدید، زیادہ کارآمد اور زیادہ ہائی ٹیک مصنوعات تیار کی، جس سے دنیا کی دولت کا رخ پہلے سے زیادہ تیزی کے ساتھ مغربی سرمایہ داروں کے بینکوں اور جیبوں کی طرف ہو گیا۔ دیگر ممالک اس لیے مقابلے پر نہیں آ سکے کیونکہ وہ مغرب کے مقابلے میں جو مصنوعات تیار کر رہے تھے وہ کم ٹیکنالوجی والی، کم کارآمد اور کم منافع بخش ہو چکی تھی۔ ان ممالک نے زیادہ تر خام مال یعنی را مٹیریل کو ہی بیچنا شروع کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بنیادی دولت سے بھی محروم ہوتے چلے گئے۔ مغربی ممالک نے را مٹیریل کوڑیوں کے مول خرید کر ان سے ہائی ٹیک مصنوعات بنائی اور بہت ہی مہنگے داموں دنیا کو بیچ کر دولت جمع کر لی۔ یہ ایک ایسا سائیکل بن گیا جس سے سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم کی عدم مساوات، امبیلنس کا بلو پرنٹ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے۔ کولونائزیشن، دولت اکٹھا کرنا، دولت سے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا، ریسرچ سے ٹیکنالوجی پیدا کرنا، ہائی ٹیک مصنوعات بنانا، مہنگے داموں فروخت کرنا، دولت کمانا، مزید ریسرچ، مزید ٹیکنالوجی، مزید مصنوعات، مزید دولت، مزید ٹیکنالوجی۔ اس سائیکل سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ کیوں دنیا کی اکثریت کم تر حالت میں ہے اور رہے گی۔
دنیا کو جو ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے وہ دنیا پر بزور قوت یا سازش سے قبضہ کر کے حاصل ہوا ہے۔ دنیا بھر سے لوٹی ہوئی دولت کو تحقیق میں لگانا اور مادی دنیا کی ضروریات کی فطری شکل کو بدلنا مغرب کی ایک بہت ہوشیاری سے چلی گئی کامیاب چال تھی۔ یہ ایڈوانٹیج کسی دوسرے ملک کو حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ اب کولونائزیشن کی وہ صورت نہ تو باقی ہے اور نہ ہی ممکن دکھائی دیتی ہے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو فری آزاد نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ ماڈرن ورلڈ میں فریڈم کا مطلب کیا ہے؟ ماڈرن معنی میں ان لمیٹڈ ٹیکنالوجی اور ان لمیٹڈ کنزیومرزم کا مقصد انسان کو زیادہ سے زیادہ فریڈم، آزادی دینا ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی اور کنزیومرزم کیونکہ مسلسل بڑھتے رہنے والی چیز ہیں، اس لیے آزادی کا مفہوم عقلی طور پر ہی دھندلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انسان کبھی آزاد ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہر ہے کہ مکمل آزادی اسی وقت مانی جائے گی جب ٹیکنالوجی اور کنزیومرزم اپنی آخری حد پر پہنچ جائے، جو کہ ممکن نہیں کیونکہ یہ پروگریس یعنی ترقی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ پروگریس پروگریس پروگریس، فریڈم فریڈم فریڈم، کبھی نہ ختم ہونے والا ایک لامنتہی سلسلہ جس کی تصویر کچھ یوں بنتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ ترقی جو ہے وہ انسانیت کو کس طرح سے تباہ و برباد کرنے جا رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی مشکلات اور مسلسل مشقت سے بھرپور زندگی اب ماضی کا قصہ ہو چکا۔ آج کا انسان آرام دہ زندگی گزار سکتا ہے جہاں تمام ضروریات جیسے کھانا، پینا، پناہ، جنسی تسکین اور تفریح ایک بٹن کے چھونے سے دستیاب ہے، اور اگر بٹن دبانا بھی مشکل لگے تو صرف آواز کے ذریعے حکم دے دیں تو کیا ترقی اور آزادی یہاں رک جائے گی؟ نہیں، آواز دینے میں بھی تو تھوڑی تکلیف ہے۔ اگر دماغ میں چپس لگائے جا سکیں تاکہ صرف اپنے خیالات سے پیزا آرڈر کر سکیں، لیکن پھر بھی پیزا کو چبانا تو پڑے گا، یہ بھی تو ایک کام ہے، اس سے بھی تو آگے ہونا چاہیے۔ کیا یہ نہ ہو کہ پیزا کی غذائیت براہ راست اپنے جسم میں انجیکٹ کر لیں اور پیزا کے مزے کا احساس ورچوئل تجربے سے حاصل کریں؟ لیکن پھر بھی تو جسم آزادی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی جسمانی حالت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بہتر کریں، یا اس سے بھی بہتر یہ کہ اپنے جسموں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں، اپنے شعور کو کلاؤڈ میں اپلوڈ کر لیں تاکہ ہم مسلسل سائبرنیٹک خوشی کی حالت میں رہ سکیں۔ کیا یہی آزادی کا، فریڈم کا لاجیکل رزلٹ، منطقی انجام نہیں ہے؟ آزادی فریڈم کو اس کی پوری طاقت کے ساتھ حقیقت بنانا، لیکن ظاہر ہے یہ فریڈم، آزادی اس بات کا بھی مطلب ہوگی کہ اب انسانی جسم نہیں ہوگا، اور انسانی جسم نہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے احساسات نہیں ہوں گے، نہ چھونے کا لمس کا لطف، نہ سورج غروب ہونے کا منظر، بارش کی خوشبو نہیں ہوگی، اپنے بچوں کی خوشی بھری ہنسی میں لطف اٹھانے کا موقع نہیں ہوگا، اور وہ انسانی زندگی نہیں ہوگی، یعنی انسان نہیں ہوں گے۔ آپ ان باتوں کو فکشن نہ سمجھیں، یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ سب بھی نہ ہو تو جو پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ تصویر دیکھ کر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خوش رہ سکتے ہیں؟ اس نظام کے اندر کیا یہ تفاوت ختم ہو سکتا ہے جو ایک امیر اور غریب کا پیدا ہوا ہے؟ کیا اس کیپٹلزم کے نظام کے اندر آپ مغرب سے آگے نکل کر اپنی منفرد اسلامی شناخت کو باقی رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے، کیا یہ فریڈم اور پروگریس ہے، یا انسانیت کی دشمن تہذیب جو دنیا کو انسانیت کے خاتمے کی طرف لے جا رہی ہے؟